کافی مومنین کی جانب سے اس بات کا بھی بار بار کہا جا رہا ہے کہ آغا صاحب رزق و روزگار میں تنگی ہے اور بہت حالات سخت ہیں، تو اس کے حوالے سے کوئی وظیفہ مومنین کے لیے اگر آپ ہدیہ فرمائیں، امام کا بیان کردہ کوئی ایسی دعا، کوئی ایسی تعبیر کہ جس کو ہم کر کے اپنے حالات کو بہتر کر سکیں، اس کی وضاحت فرمائیے گا۔ دیکھیں جی، وسعت رزق کے لیے بہت ساری دعائیں بتائی گئی ہیں۔ استغفار کے نتیجے میں جو ہے نا انسان کے رزق و روزی میں اضافہ ہوتا ہے، پرانی آیات کا یہ مضمون ہے۔ صدقہ، آپ کہیں گے کہ یہ ہم خود تنگ دستی کی شکار ہیں تو کدھر سے صدقہ دے دیں؟ وہ اپنی حیثیت کے مطابق استنزل الرزق بالصدقہ، صدقہ دے کے خدا سے رزق طلب کرو۔ یعنی اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی اپنی حیثیت کے مطابق آپ صدقہ دے دیں، اس کے نتیجے میں جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ رزق و روزی میں اضافہ فرماتا ہے۔ اسی طرح سورہ واقعہ کی تلاوت کریں، رات کو سوتے وقت سورہ واقعہ کی تلاوت، یہ بھی من جملہ بقول بعض علماء کے مجرب اور آزمودہ نسخہ ہے، اس سے بھی رزق و روزی میں اضافہ ہوتا ہے۔ صبح کی نماز کے بعد ایک تو آپ وہ پڑھیں گے، سینے پہ ہاتھ رکھ کے جو ہے نا وہ 70 مرتبہ یا فتاح یا فتاح یا فتاح یا فتح پڑھیں گے، اور اس کے بعد جو ہے نا وہ 2 دعائیں ہیں، وہ ابھی ظاہر ہے نہ مجھے زبانی یاد ہیں، نہ یاد بھی ہو تو آپ کو یاد نہیں رہے گا۔ ایک اور جو بتایا گیا ہے وہ اتنا مشکل نہیں ہے، زبانی ہر کوئی یاد کر سکتا ہے، وہ یہ ہے کہ آپ جو ہے نا وہ 14 مرتبہ محمد اور آل محمد صلوات بھیجیں، اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد، اور اس کے بعد 70 مرتبہ یا فتح یا رزاق پڑھیں، اس کے بعد پھر 14 مرتبہ محمد اور آل محمد و صلوات بھیجیں، اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد۔ اس سے جو ہے نا وہ رزق و روزی میں جو ہے نا اضافہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور روایت میں ہے کہ ایک شخص امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ نے فرمایا کہ بھئی تم ہمارے پاس جو ہے نا وہ اکثر آتے رہتے تھے، اس دفعہ جو ہے نا بہت تم نے جو ہے نا وہ تاخیر کی اور دیر سے آئے، اور خیریت تو تھی؟ تو کہا کہ آغا بیماری اور فقر اور غربت نے جو ہے نا وہ مجھے آپ کی زیارت سے محروم رکھا۔ آپ نے فرمایا کہ یہ دعا پڑھو، تمہاری بیماریاں بھی دور ہو جائیں گی اور فقر اور غربت بھی۔ عرض کیا کون سا؟ کہا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، توکلت علی الحی الذی لا یموت والحمد للہ الذی لم یتخذ صاحبۃ ولا ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ اس کے بعد فرمایا 3 دفعہ یہ دعا پڑھو، اللہم اجعل لی من امری فرجا ومخرجا وارزقنی من حیث احتسب ومن حیث لا احتسب۔ یہ بھی دعا بتائی گئی ہے۔ جب بھی آذان ہوتی ہے تو آپ آذان کی جملوں کو ساتھ ساتھ پڑھیں، اللہ اکبر کو، اشہد ان لا الہ الا اللہ کو، اسی طرح لا الہ الا اللہ کو۔ یہ بھی جو ہے نا من جملہ وسعت رزق کے جو ہے نا وہ اسباب میں اس میں شامل کیا گیا ہے۔ ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ جو بھی تنگ دستی کی شکار ہیں، غربت کی شکار ہیں، بے روزگار ہیں، سب کو رزق حلال سے مالا مال فرمائے۔ الہی آمین۔